الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیت کریمہ ہے جس پر اس سے پہلے اسی مجلس میں جو متبرک اجتماع ہوا تھا اور اس میں جو گزارشات پیش کی گئی تھی وہی آیت پاک ہے جو اس وقت پڑھی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں گزارشات پیش کرنے سے پہلے کچھ سوالات میرے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ سوالات کل رات کو حضرت مولانا قاسم صاحب زیدہ مجدہم نے مجھے پہنچ دیے تھے رات کو، وہ میں کمرے پر بھول گیا، لانا یاد ہی نہیں رہا مجھے، اور اچھا ہوا نہیں لایا میں، کیونکہ ان میں جو سوالات تھے ان کے جواب مجھے بھی معلوم نہیں تھے، تو لاتا تو ابھی کیا فائدہ تھا۔ مثلا ان میں ایک سوال یہ تھا کہ گزشتہ تقریر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس طریقے سے انسانوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں جنات کی طرف بھی مبعوث ہوتے ہیں، یہ میں نے بات کہی تھی۔ ان بزرگ نے یہ پوچھا ہے کہ انبیاء کرام نبیوں میں کس طرح کام کرتے ہیں اور انبیاء کی نبیوں میں کام کرنے کے طریقے کیا ہیں اور کس طریقے سے ان میں دین کی دعوت پھیلتی ہے اور چلتی ہے اور بڑھتی ہے اور کیا طریقے اس کے ہیں، یہ ایک سوال تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم، تو لاتا بھی پرچہ تو کیا کرتا ہے، اس لیے کہ جواب مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس بارے میں ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہماری محسوس دنیا میں ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری محسوس دنیا میں نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کانوں سے اوجھل ہیں، زبان سے اوجھل ہیں، ہاتھ سے ہم انہیں ٹٹول نہیں سکتے، وہ چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ باتیں ہم کانوں سے سن نہیں سکتے، وہ سونگنا چاہیں سونگ نہیں سکتے، انہیں ٹٹولنا چاہیں ٹٹول نہیں سکتے،
وہ غیر محسوس دنیا کہلاتی ہے، اور ایک دنیا ہماری محسوس ہے، یا تو وہ ہمیں آنکھوں سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا وہ ہمیں کان سے سنائی دے رہی ہیں، یا اس کی خوشبو یا بدبو ہم ناک سے سونگھ رہے ہیں، یا اس کا مزہ ہم زبان سے ٹیسٹ چکھ رہے ہیں، یا بدن سے چھو کر لگ کر ٹٹول کر اسے سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری محسوس دنیا ہے۔ یہ جو ہماری محسوس دنیا ہے، اس کے بارے میں جو حقائق ہیں قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں وہ تو بیان کیے ہیں، جو باتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ تو بیان کی گئی ہیں، اور کوئی مزید بات پوچھو گے تو ہم اور غور و فکر کر کے بتائیں گے، کیونکہ ہماری محسوس دنیا ہے۔ محسوس دنیا میں آدمی غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ ورلڈ، وہ دنیا جو غیر محسوس ہے، مثلا حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس جگہ پر کچھ اللہ کے بندے اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ مجلس ہے، اللہ کے ذکر کے لیے تو جمع ہے، اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، مگر وہ فرشتے ہم میں سے کسی کو آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان فرشتوں کی بات ہم کان سے نہیں سن رہے، ان فرشتوں کی کوئی خوشبو ہم سونگ رہے ہوں، ان کو چک کر دیکھیں، ٹٹول کر دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرشتے یہاں ہیں مگر وہ غیر محسوس دنیا میں۔ اب ان فرشتوں کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ وہ کیسے گھیرتے ہیں، کوئی رسی لے کر گھیرتے ہیں، یا چادر اڑا کر گھیرتے ہیں، یا یوں ہاتھ پکڑ کر کے گھیرتے ہیں، تو جواب ہم یہی دیں گے کہ لا ادری، ہم نہیں جانتے کہ اس کے گھیرنے کی کیا شکل ہے، ہم نہیں جانتے۔ جتنا حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ اور مثال لے لو، عذاب قبر، مرنے کے بعد نیک آدمی کو قبر میں راحتیں اور آرام پہنچایا جاتا ہے، اور برے آدمی کو مرنے کے بعد قبر میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے قبر کی یہ راحتیں اور قبر کی یہ تکلیفیں، یہ ہمارے جو پانچوں سورسز ہیں، نالج کے جو یہ 5 سورسز ہیں، ان کے سرکل میں نہیں آتی۔ نہ اس عذاب کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ عذاب ہم کان سے سن سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ جسم سے ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں۔ لہذا کوئی پوچھے کہ کیسے راحتیں پہنچتی ہیں، کیسے عذاب پہنچتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم نہیں جانتے، کیسے کا جواب ہم نہیں جانتے۔ ہماری اس دنیا، محسوس دنیا کے بارے میں اگر تم پوچھو کہ کیسے، تو اس کیسے کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں، لیکن غیر محسوس دنیا کے بارے میں تم پوچھو تو ہم وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہم عذاب قبر اور قبر کی راحتوں کے بارے میں آپ کو وہ باتیں ہی بتا سکتے ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور احادیث شریفہ میں آئی ہیں، بس اتنی باتیں بتا سکتے ہیں، اس سے آگے تم پوچھو، آگے ہم نہیں جانتے۔ اور مثال لو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، فرشتے، جنت، جہنم۔ جنت اور جہنم تو اس وقت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم پیدا ہوں گی، ایسا نہیں ہے، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں۔ اب ہم ان حقائق کے بارے میں، اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم، اس کے بارے میں آپ کو صرف اتنی باتیں بتا سکتے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں، بس اتنی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس سے آگے تم کو ڈیٹیل پوچھنا ہو، جواب یہ کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی، ان مثالوں سے آپ قاعدہ کلیہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس قاعدے کلیہ کو پکڑو کہ وہ ورلڈ جو غیر محسوس ہے، اس غیر محسوس کے بارے میں ہمارے پاس میں
علم کا ذریعہ خبر صادق ہے، وحی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، ان میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ لہذا تم پوری تفصیل چاہو کہ نبیوں کی دعوتیں جنات میں کس طرح سے پھیلتی ہیں، ان کی تبلیغ کے کیا ذریعے ہیں، ان میں نبیوں کی باتیں کیسے پہنچائی جاتی ہیں، تو ظاہر اس کا جواب ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اتنی باتیں آپ کو جو بتا سکتے ہیں جتنی قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورۃ الجن ہے، 29ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ اس سورۃ الجن میں کیا مضمون ہے؟ اس سورۃ الجن میں جو مضمون ہے اس کا بیک گراؤنڈ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے۔ اس سورۃ الاحقاف میں اس سورۃ الجن کا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اس سے بھی آگے آیتیں ہیں۔ تو سورہ جن کا بیک گراؤنڈ یہاں ہے، اور اس کی مزید تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول شروع ہوا، تو وہ جنات جو بادلوں میں جاتے تھے اور آسمان کے قریب میں جاتے تھے، اور ملائکہ آپس میں، فرشتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے زمین کے مینجمنٹ کے بارے میں، وہ باتیں وہاں سے سن کر کے جنات لاتے تھے، اور جن انسانوں کے وہ تابع ہوتے تھے ان کو وہ باتیں پہنچاتے تھے، اور وہ انسان وہ باتیں پیشین گوئیاں بنا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس میں اپنی طرف سے جھوٹ بھی ملاتے تھے، کیونکہ وہاں سے تھوڑی سی بات لاتے تھے وہ، تو وہ بات کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے تھے۔ تو جوتشی جو بتاتا تھا اس میں سے کچھ صحیح نکلتی تھی، کچھ غلط نکلتی تھی۔ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس پر آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور جنات کا آسمانوں کے قریب جانا یہ موقوف کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور پہرے بٹھا دیے گئے، اور اگر اس کے کوئی قریب جاتا تھا تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا۔ اور اللہ کے یہاں سے جب وحی چلتی تھی تو قرآن کریم میں ہے کہ پہرے کے ساتھ وحی چلتی تھی، اور جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں پہرا ہوتا تھا، اور پہرے کے ساتھ وہ وحی نبی تک پہنچتی تھی۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو بھی جنات آسمان کے قریب جاتے ہیں ان کے اوپر بم اور میزائل پھینکا جاتا ہے، تو تمام جنات کی ایک آل ورلڈ کانفرنس ہوئی، اور سمندر کے اوپر ہوئی، سمندر پر وہ کانفرنس انہوں نے کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سمندر پر انہوں نے کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں پوری دنیا کے جنات کے نمائندے شریک ہوئے، اور اس کانفرنس میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اب کیا زمین پر کیا نئی بات پیدا ہوئی ہے کہ ہم آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم بے تکلف جاتے تھے اور وہاں سے باتیں سن کر آتے تھے، اب آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سے مار پڑتی ہے، تو کیا نئی بات پیش ہوئی ہے؟ تو تمام دنیا کے جو جنات آئے تھے سب نے لا علمی ظاہر کی کہ ہمارے علم میں کوئی بات نہیں۔ تو اس کانفرنس میں وفد طے کیے گئے اور زمین کے ایریے طے کیے گئے کہ یہ پانچ آدمیوں کا یہ وفد ہے، یہ اتنے ایریے کا پورا گھوم کر جائزہ لے، اور یہ دوسرا وفد ہے وہ اس ایریے کا جائزہ لے، وہ اس ایریے کا جائزہ لے، اور پوری زمین کا انہوں نے سروے کیا کہ زمین پر وہ کیا نئی چیز پیش آئی۔
اور انہوں نے تعریف کی کہ اتنے دن میں یہ کام فنش کرنا ہے اور کام کر کے فلاں تاریخ کو پھر دوبارہ کانفرنس ہوگی اور سب وفود جتنے ڈیپوٹیشن جائیں گے وہ سب اپنی رپورٹیں لائیں گے. یہ طے کر کے کانفرنس اٹھ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ڈیپوٹیشن جن میں نصیبین کے جنات تھے. نصیبین ایک سٹی کا نام ہے جزیرۃ العرب میں، ایک سٹی ہے اس کا نام ہے سواد سے نصیبین. تو حضور نے فرمایا کہ جو نصیبین کے جنات تھے ان کا ایک ڈیپوٹیشن بنا اور ان کے لیے سروے کے لیے تہامہ طے ہوا کہ یہ تہامہ کا سروے تم کر کے لو. اور حضور نے فرمایا کہ وہ جنات بڑے اچھے جنات تھے، اچھے لوگ تھے. تہامہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب 5 ڈویژنوں میں تقسیم ہے. یہ جو جزیرۃ العرب ہے سعودی عربیہ نہیں، سعودی عربیہ یہ دونوں یمن بھی 2 ہیں اور یمن کے علاوہ جو امارات ہیں یہ سب جزیرۃ العرب میں ہیں. یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ 5 ڈویژن میں ہے. جیسے یہ آپ کا کناڈا یہ بھی اسی طرح سے کئی ڈویژنوں میں ہے، جن میں سے ایک ڈویژن آپ کا اونٹیریو ہے. یہ اونٹیریو یہ کناڈا کا ایک ڈویژن ہے. ایسے اور بھی ڈویژن ہے کناڈا کے. ایسے جزیرۃ العرب 5 ڈویژن ہیں. ان 5 ڈویژنوں میں سے ایک ڈویژن کا نام ہے تہامہ. اس ڈویژن میں مکہ شریف واقع ہے. اور ایک ڈویژن کا نام ہے حجاز. اس حجاز میں مدینہ شریف واقع ہے. ایک ڈویژن کا نام ہے نجد. اس نجد میں ریاض واقع ہے. ایک ڈویژن کا نام ہے ربع الخالی یعنی 1/4 جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، اس کا نام ہی ربع الخالی، وہ بھی ایک ڈویژن ہے. اور ایک ڈویژن ہے اس کا یمن کا حصہ. تو یہ 5 ڈویژن ہے. تو یہ جو تہامہ کا حصہ ہے جس میں مکہ مکرمہ واقع ہے، اس تہامہ کا سروے کرنے کے لیے ان جنات نے جو ڈیپوٹیشن تجویز کیا اس میں جو جنات تھے وہ نصیبین کے رہنے والے جنات تھے. تو ہر ایک کمیٹی نے اپنے اپنے ایریوں کا سروے شروع کر دیا. یہ تو ادھر ہو رہا ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، نبوت کا کام بڑھ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور مکہ والوں کے ظلم و ستم اپنی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں. مسلمان ایک مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں. جو 14 مرد اور عورتیں تھے، کل 14 مرد اور عورتیں 14 مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے. انہیں کسی نے جھوٹی خبر پہنچائی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے. تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو مکہ میں سکون ہو گیا. تو وہ 14 کے 14 واپس آئے. یہاں واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے. تو پھر دوبارہ مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی ہے جس میں 80 مرد اور عورتیں گئے. اتنے سارے کیوں گئے؟ وہ پہلے جو 14 گئے تھے واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ وہاں سکون کا سانس لے سکتے ہیں، وہاں پریشانی نہیں ہے. تو دوسری مرتبہ جو حبشہ کی ہجرت کر کے گئے ہیں تو 80 مرد اور عورتیں گئے. تو جو بیچارے جا سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، وہ تو نکل گئے. جو اپنے ماں باپ کے قبضے میں، اپنے آقاؤں کے قبضے میں، اپنے باس کے قبضے میں ظلم و ستم پھنسے رہے تھے، مار کھا رہے تھے، مشقتیں برداشت کر رہے تھے، پھنسے ہوئے تھے، بیچارے پھنسے ہوئے تھے، ان کے چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے خاص صحابہ وہ ابھی مکہ ہی میں رکے ہوئے ہیں، ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی. اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کو ایک خواب دکھایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. حضور نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کا حکم آیا ہجرت کا کہ ہجرت کرو، اور حضور ہی خواب میں ہجرت کر کے دوسرے شہر تشریف لے گئے. کون سے شہر تشریف لے گئے یہ یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد رہا کہ ہجرت کر کے جہاں گئے تھے وہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے.
جب حضور کا خواب ختم ہوا تو حضور کو یہ سب خواب یاد رہا کہ اللہ کا حکم ملا، ہجرت کرنے کا حکم ملا، اور حضور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے بھی گئے، اور جہاں ہجرت کر کے گئے وہ کون سی جگہ تھی اور کون سی سٹی تھی وہ یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد رہا کہ جہاں ہم ہجرت کر کے گئے تھے وہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے۔ اب حضور نے بیدار ہونے کے بعد میں سوچا کہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تو یہ مکہ کے قریب میں طائف میں ہے، حالانکہ مدینہ میں بھی کھجوروں کے درخت بہت ہیں، لیکن مدینہ شریف جو ہے وہ تو 400-450 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، اور طائف جو ہے 80 کلومیٹر ہے۔ تو حضور کا ذہن ادھر گیا کہ شاید اللہ کا حکم ملے ہجرت کا، اور ہجرت کر کے حضور طائف چلے جائیں۔ تو یہ جو خواب میں اشارہ ملا، ابھی حکم نہیں ملا، یہ خواب میں جو اشارہ ملا اس اشارے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک منہ بولے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ 3 آدمی مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ یہ وہ طائف کا مشہور سفر حضور کا، اس میں فقط 3 بزرگ تھے، ایک آقائے 2 جہاں تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور ایک حضور کے منہ بولے بیٹے، یعنی حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یہ ساتھ میں تھے۔ حضور نے اپنا بیٹا کیوں بنایا تھا؟ بیٹا تو وہ بناتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، حضور کے تو بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، ٹھیک ہے بیٹے بڑے ہو کر کے بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں انتقال ہو گیا، مگر حضور کے 3 یا 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹیاں حضور کی تھی، بڑی بڑی عمر کی۔ تو جب حضور کی اتنی اولاد تھی تو حضور کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا بیٹا کیوں بنایا تھا؟ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھی ہی نہیں، ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ یہ شیعہ جو ہیں یہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھی ہی نہیں، حضور کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ دلیل، میں وہ دلیل آپ حضرات کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے، کبھی کام آئے۔ دلیل سورہ احزاب میں پردے کی آیت ہے، اس پردے کی آیت میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ اجنبی لوگوں کے سامنے آئیں تو اپنا اوڑھنا یہ یوں نیچے کھینچ لیں، اپنا اوڑھنا یوں نیچے کھینچ لیں اور چہرہ چھپا لیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب میں پردے کی آیت ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے قل ازواج کا، ازواج زوج کی جمع ہے، پلورل ہے، بہو وچن ہے، اور عربی میں ازواج کے لیے کم سے کم 3 بیویاں ہوں گی تو ازواج لفظ آئے گا، اگر کسی کی 1 بیوی ہے یا 2 بیوی ہے تو ازواج لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کل ازواج کا و بنات کا، بنات یہ جمع ہے بنتن کی، یہ بھی بہو وچن ہے، پلورل ہے، اور 3 بیٹیاں ہوں گی تو بنات لفظ آئے گا، 1 یا 2 بیٹیاں ہوں گی تو بنات لفظ عربی میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بیٹی کے لیے بنتن آئے گا عربی میں، 2 بیٹیوں کے لیے آئے گا بنتان، اور 3 یا زیادہ کے لیے آئے گا بناتن۔ تو عربی میں یہ لفظ بنات ہے، لبنات کا، کل ازواج کا و بنات کا، لہذا اس آیت کریمہ سے کم 3 بیٹیاں تو حضور کی ثابت ہو ہی گئی۔ لہذا شیعوں کا یہ کہنا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 یا 4 بیٹے تھے۔ 3 یا 4 کیوں کہا؟
دو نام آتے ہیں طیب اور طاہر. اس میں اختلاف ہے کہ یہ دو الگ الگ بیٹے تھے طیب اور طاہر یا ایک ہی بیٹے کے دو نام تھے. بعض کہتے ہیں کہ دو الگ الگ بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں نہیں ایک ہی بیٹے کا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. تو یوں اختلاف ہو گیا کہ حضور کے 4 بیٹے تھے یا 3 تو تھے ہی. تو جب اتنی ساری حضور کی اولاد تھی تو اب حضور کو دوسرے غیر کا بچہ اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایڈoption یعنی منہ بولا بیٹا تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کی اولاد کوئی نہ ہو تو اولاد کی محبت میں کسی کا بچہ لے کر کے اپنا بچہ کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا اس کی لمبی داستان ہے. یہ خاص وجہ سے بیٹا بنایا تھا, اولاد کی خواہش میں نہیں بنایا تھا بلکہ ایک دوسری وجہ سے بنایا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, یہ جو حضرت زید ہیں یہ صحابی ہیں بہت بڑے حضور کے اور حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں. ان کے باپ ہیں حارثہ. ان کا قبیلہ مکہ سے باہر جزیرۃ العرب میں کہیں قبیلہ تھا. اس قبیلے پر دشمن قبیلے نے ڈاکہ ڈالا اور عرب میں اسلام سے پہلے یہ سب ڈاکے پڑتے ہی رہتے تھے. تو ڈاکہ ڈالا اور جانور مال غنیمت لوٹ کر لے گئے. اس میں عورتیں بچے بھی لوٹ کر لے گئے. عورتیں بچے لوٹ کر لے جاتے تھے, انہیں غلام باندی بنا لیتے تھے. تو یہ زید بن حارثہ چھوٹے سے بچے تھے, ناسمجھ بچے, اور یہ اس ڈاکے میں دشمن قبیلہ اسے لوٹ کر لے گئے. ان کے باپ کو بہت زیادہ محبت تھی اس بیٹے سے اور اس بچے کے بچہ لوٹ کر لے گئے. ان کے والد بہت پریشان ہوئے لیکن یہ بچہ چلا گیا. پھر غلام بنا دیا گیا, جس کے یہاں بیچ دیا انہوں نے. پھر ایک جگہ بکا, پھر دوسری جگہ بکا, پھر تیسری جگہ بکا, پھر بکتا رہا اور ان کے باپ نہایت پریشان رہے. یہاں تک کہ ان کے باپ کے مرنے کا وقت آ گیا, بڑھاپا آ گیا, آثار مرنے کے ہوئے. تو انہوں نے ایک عربی میں قصیدہ کہا, اشعار کہے, اور اس اشعار میں اپنے دوسرے بیٹے کو جو حضرت زید کے بڑے بھائی تھے وہ اور اپنے بھائی کو جو حضرت زید کے چچا تھے ان دونوں کو یہ ذمہ داری اوڑھائی کہ میں تو مر کر جا رہا ہوں لیکن تم دونوں زید کو ڈھونڈتے رہیے زندگی بھر. یہ ان اشعار میں ان کو ذمہ داری اوڑھائی اور ان سے دونوں سے عہد و پیمان لیا, اپنے بیٹے سے بھی اپنے بھائی سے بھی, کہ میرے بیٹے زید کو تم ڈھونڈو گے, زندگی بھر ڈھونڈو گے. انہوں نے عہد و پیمان کیا اور عرب کے لوگ عہد و پیمان میں بڑے پکے ہوتے ہیں. جو عہد و پیمان کر لیں گے وہ زندگی بھر اس کے نبھائیں گے. خیر, حضرت زید کے باپ کا انتقال ہو گیا اور یہ اب حضرت زید کے باپ جب تک رہے وہ ڈھونڈتے رہے مگر کہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کے انتقال کے بعد میں ان کے بڑے بھائی اور چچا یہ دونوں ڈھونڈتے رہے مگر کہیں پتہ نہیں چل رہا. وہ بکتے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے شادی سے پہلے مکہ کی بہت بڑی مالدار خاتون تھی اور ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے, کیروان چلتے تھے. تو انہوں نے اس غلام کو خرید لیا. پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حضور سے شادی ہو گئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سبھی چیزیں حضور کی ہو گئی. یوں یہ غلام حضور کے پاس آ گیا. اب حضرت زید حضور کے پاس یوں پہنچے, حضور کے غلام نہیں ہے, حضرت تو خدیجۃ الکبریٰ کے, لیکن حضور کے پاس پہنچ کر کے یہ حضور کے خادم ہو گئے اور ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنا, حضور کی خدمت کرنا. اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یہ خدمت کرتا تھا تو خدیجہ نے آزاد کر دیے اور وہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں. نہ ابھی آزاد نہیں کیا, ابھی تو غلام ہی ہے اور وہ حضور کی خدمت کرتے ہیں. حضور کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. پھر زمانہ آگے بڑھتا گیا. حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی. حضور کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد میں حضور نے تبلیغ کا کام شروع کیا.
تو اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے حج کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، مگر وہ انہوں نے بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیا تھا، مگر ہر سال حج ہوتا تھا۔ اور حج میں مینا میں سب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، تو زمانے جاہلیت میں بھی مینا میں اکٹھا ہوتے تھے، تو وہ جو مینا کے 3 دن تھے، ان 3 دنوں میں حضور مینا میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو جب حضور مینا میں یہ جو 3 دن جاتے تھے تو حضرت زید جس قبیلے کے تھے اس قبیلے کے کچھ لوگ حج میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، اب تو بچہ نہیں، اب تو نوجوان ہے، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کے فلاں آدمی کا لڑکا ہے۔ اور وہ لوگ واپس گئے اور واپس جا کر کے ان کے بھائی اور چچا کو یہ کہا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو اور تمہارے بھتیجے کو مکہ میں دیکھا ہے۔ ڈھونڈتے 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 حضور کے گھر پہنچے اور حضرت زید سے ملے اور انہوں نے تعارف کرایا، میں تیرا بھائی ہوں، وہ کہ میں تیرا چچا ہوں، وہ ابا، وہ پرانی باتیں وہ ساری ان کو یاد آئی۔ اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں اور تمہارے مولا سے ہم گفتگو کریں گے اور تم سے جو بھی قیمت مانگیں گے، آج جو بھی قیمت مانگیں گے وہ قیمت ہم انہیں دیں گے اور تمہیں گھر لے جانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب کتنا شاندار موقع ہے غلامی سے نکلنے کا۔ حضرت زید نے یہ جواب دیا، میں نہیں آتا۔ حضرت زید نے اپنے بھائی اور اپنے چچا کو یہ جواب دیا، میں نہیں آتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں باولے؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے آقا کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں اب زندگی میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ پھر بھی وہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے ملے اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یوں ہمارے قبیلے پر ڈاکہ پڑا تھا، یوں یہ لوٹ کر اسے لے گئے تھے، ہمارے ابا جو ہے زندگی بھر اس کی محبت میں روتے رہے، آخر میں یہ قصیدہ ابا نے کہا اور وہ قصیدہ سارا حضور کو سنایا، اور وہ اتنا پر درد قصیدہ تھا کہ حضور کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں یہ عہد لیا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو کسی بھی قیمت پر واپس لائیں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور جو آپ معاوضہ مانگے، قیمت مانگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس بھائی کو ہمیں دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا، یہ سب سن کر حضور نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ آنا چاہیں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ آنا چاہتا ہے بالکل مفت لے جاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو نہیں آنا چاہتا۔ اچھا، حضور کے علم میں نہیں تھا یہ کہ نہیں آنا چاہتا؟ تو انہوں نے یہ رپورٹ دی حضور کو کہ یا رسول اللہ، ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، مگر تو آنا نہیں چاہتا۔ ان سے پوچھا، حضور نے پوچھا تو حضرت زید نے بالکل قطعی انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کے پاس کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو حضور نے کہا اچھی بات ہے، چلو سب، حضرت زید بھی، وہ بھائی بھی، بھتیجا بھی، حضور بھی، سب کعبہ شریف کے پاس آئے، اور کعبہ شریف میں عام طور پر عصر کے بعد سارے مکہ کے لیڈر اکٹھا ہو کر کے وہاں چوپال میں بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو عصر کے بعد حضور تشریف لائے اور مکہ کے سارے رؤسا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے وہاں آ کر کے سارے مکہ کے لیڈروں کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو بھئی، اعلان سنو میرا، یہ زید ہیں، ان کو میں آج سے آزاد کرتا ہوں اور آج سے میں ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ کیونکہ جب زید کو اتنا تعلق ہے، وہ کسی قیمت پر جانا نہیں چاہتا، تو حضور نے اعلان کیا مکہ میں کہ آج سے میں انہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے چچا مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ بھئی اب غلام نہیں رہا، اب تو قریش کے سب سے بڑے آدمی کا بیٹا بن گیا ہے، مکہ کی سب سے بڑی شخصیت کا بیٹا بن گیا ہے۔ یوں حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کے اس جملے کا رسپانس تھا یہ
کہ میں اپنے آقا سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں اب ان سے الگ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو ان کی محبت ہے، اس محبت کا یہ رسپانس تھا کہ حضور نے ان کو اپنے بیٹا ہونے کا اعلان کیا۔ تو خیر یہ بیٹے ہی کی طرح سے رہے حضور کے ساتھ۔ اور تیسرے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص تھے، جن سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تین بزرگ تھے، حضور، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال۔ یہ تینوں مکہ سے چلے اور طائف گئے۔ طائف جا کر کے وہاں کے جو بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے حضرات تھے، ان سے جا کر حضور نے گفتگو کی کہ میرے ساتھ مکہ والوں کا یہ برتاؤ ہے، میں مکہ میں تنگ آ گیا ہوں، میرے لیے مکہ میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، تم لوگ اگر مجھے پناہ دو تو میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں چلا آؤں اور یہاں سے دین کا کام کروں، تم میری حفاظت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ منہ پر جواب نہیں دیا، نہیں ہم نہیں تمہیں پناہ نہیں دیتے، یوں نہیں کہا، کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ مثلا یوں کہا ہوگا کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے، آپ حضرات جائیے ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ اور ادھر تو یوں کر کے حضور کو ان کو تینوں کو واپس کیا، اور ادھر نوجوان لڑکوں کو تیار کیا کہ جب یہ گھر سے نکل کر باہر جائیں تو پتھر مارو انہیں، اور اتنا مارو کہ یہ یہاں سے بھاگی جائیں، جواب ہی نہ دینا پڑے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضور ان لیڈروں کے پاس سے نکلے ہیں تو انہوں نے ان نوجوانوں کو، اوباشوں کو، آوارہ لوگوں کو تیار کر رکھا تھا، اور جو ہی حضور اور تینوں گھر سے نکلے تو چاروں طرف سے پتھر برسنے شروع ہو گئے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب حضور کے پیر لہو لہان ہو گئے ہیں، جوتیوں میں خون بھر گیا، اتنے پتھر مارے گئے ہیں۔ خیر یہ تینوں حضرات جلدی سے تیزی کے چلتے چلتے شہر سے نکل گئے تو انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا۔ ان کا مقصد یہی تھا، انہیں بھگا دینا تھا تاکہ جواب نہ دینا پڑے۔ دیکھو کیا امید لے کر حضور تشریف لے گئے ہیں اور کیا جواب ملا ہے، پتھروں سے جواب ملا ہے۔ دل کتنا ٹوٹا ہوگا حضور کا۔ جب حضور طائف سے باہر نکلے ہیں تو طائف کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور باہر نکلے ہیں تو ملک الجبال، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر کنٹرول کرنے کے لیے مقرر ہے، وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے حکم دیجئے، میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، سارے شہر کو کچل دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ چاہیں مجھے حکم دیجئے، میں ان دو پہاڑوں کو اکٹھا ملا دیتا ہوں اور سارا طائف کچل دیتا ہوں۔ اس موقع پر حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتے، یہ تو مجھے جانتے نہیں ہے، بے خبری میں، نادانستگی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اس موقع کا قصہ ہے۔ خیر وہاں سے یہ تینوں حضرات چلتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ابھی چل رہے ہیں مکہ کی طرف چل رہے ہیں اور چلتے چلتے رات ہو گئی تو اب ایک باغ آیا انگوروں کا، ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے نخلا۔ اس نخلا مقام پر ایک باغ آیا انگوروں کا، تو حضور نے یہ چاہا کہ اب تھک گئے ہیں، پتھر کھا کر کے بدن بھی لہو لہان ہو گیا ہے، اور یہاں رات گزار کر آرام کر کے صبح آگے چلیں گے۔ چنانچہ تینوں حضرات اس نخلا مقام میں، اس باغ میں ٹھہر گئے، سو گئے رات کو۔ صبح اٹھ کر فجر کی جماعت شروع ہوئی، حضور امام ہیں، پیچھے دو مقتدی ہیں، اور حضور زور سے فجر کی قرات فرما رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور ادھر تو یہ جماعت ہو رہی ہے اور حضور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو نصیبین کے جنات کا جو وفد تھا، جو تہامہ کا سروے کر رہا تھا، وہ وفد یہاں پہنچا بائی چانس۔
یہ جو وقت جنات یہاں سے گزرے تو انہوں نے قرآن کریم کی آواز سنی، تو قرآن کریم کو سنتے ہی وہ ایک دم رک گئے، اور رک کر انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی یہ کیا کلام ہے، یہ تو ہم نے آج تک کہیں نہیں سنا، رکو بھئی یہ کیا کلام ہے۔ تو جنات سارے ٹھہر گئے۔ یہی وہ سورہ احقاف میں ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یاد کرو وہ وقت ہم جنات کے ایک ڈیپیوٹیشن کو آپ کے پاس لائے تھے، یعنی یہاں جو جنات پہنچے ہیں یہ بائی چانس نہیں آئے، اللہ کی تقدیر میں ایسے موقع پر وہ لائے گئے ہیں یہاں کہ یہاں قرآن فجر کی نماز میں ہو رہا ہو اور یہ یہاں پہنچ کر سنیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سن رہے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں قرآن کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی خاموش رہو، یہ کیا قرآن ہے، یہ کیا کلام ہے، یہ تو کلام ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ وہ خاموش رہ کر چپ چاپ پوری نماز میں حضور پڑھتے رہے اور وہ حضرات سنتے رہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، حضور کی نماز پوری ہوئی، سارا قرآن انہوں نے سن لیا، تو آپس میں انہوں نے طے کیا کہ یہی زمین پر نئی چیز شروع ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے بٹھائے گئے ہیں اور ہم پر گولے برسائے جا رہے ہیں، اور چلو اپنا کام ہو گیا، یہی رپورٹ پیش کرنی۔ اس وقت یہ جنات حضور سے نہیں ملے، ابھی یہ جنات حضور سے نہیں ملے، حضور کو کچھ نہیں معلوم، وہ آئے، حضور کا کلام سنا اور سن کر کے یہاں سے واپس چلے گئے، اور انہوں نے اپنی اس کانفرنس میں جا کر کے ایک لمبی رپورٹ پیش کی ہے۔ وہ کیا رپورٹ وہاں دی، وہ رپورٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے، اور وہ جو رپورٹ پوری ہے وہ سورہ جن میں ہے، اور وہ پورے سورہ جن کا پہلا رکوع ہے، وہ پورا رکوع اس طرح سے ہے جس طرح سے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، آئٹم وار، نمبر 1 یوں، نمبر 2 یوں، نمبر 3 یوں، نمبر 4 یوں، نمبر 5 یوں، جیسے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں ٹھیک اسی طرح سے وہ رپورٹ انہوں نے لکھی ہے، اور وہ اپنی کانفرنس میں انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، انہو کانا انہو کانا انہو کانا، اسی طرح سے وہ رپورٹیں شروع ہو رہی ہیں۔ جب وہ رپورٹ قرآن میں نازل ہوئی کہ آپ کا ایک جنات کا ایک وفد آیا تھا اور وہ آپ کا قرآن سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے انہوں نے وہاں جا کر کے جنات کی کانفرنس میں یہ رپورٹ دی ہے، اور وہ ساری رپورٹ قرآن کریم میں آئی، سب حضور کے علم میں آیا کہ یہ آ کر سن کر کے رپورٹ لے کر گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب جتنا قرآن کریم میں آیا اس کا سب ڈیٹیل جانتے ہیں، اتنی جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنات حضور کی امت ہیں، ان کے ساتھ کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ان میں دین پہنچنے کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ ساری نہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں اتنی ہم جانتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں بہت باتیں جنات کے بارے میں آئی ہیں، اگر وہ ساری حدیثیں اور آیتیں میں بیان کروں گا تو کم سے کم ایک ہفتہ چاہیے۔ جو قرآن و حدیث میں جنات کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں وہ سب بیان کرنے کے لیے ایک ہفتہ چاہیے۔ اور جب یہ مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں فرشتے آ کر سنتے ہیں، جنات بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں اور اداروں میں طالب علم آ کر انسانوں کے پڑھتے ہیں، جنات بھی آ کر پڑھتے ہیں، اور وہ جنات کبھی تو غیر محسوس آ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ انسان کی شکل اختیار کر کے آ کر داخلہ لیتے ہیں، اور کئی سال وہ انسان بنے رہیں گے اور پڑھ کر چلے جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جن تھے، اور کبھی کبھی اس کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اپنے دارالعلوم دیوبند کا، آپ کا دارالعلوم دیوبند جو ادارہ ہے ہندوستان کا، وہاں کا یہ قصہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا۔ ایک وہاں بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، حضرت مولانا شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے زبردست استاد تھے، وہاں کے بڑے بزرگوں میں، بڑے محقق علماء میں ان کا شمار ہے۔ وہ ناظم تعلیمات تھے۔ ناظم تعلیمات کے معنی ہے تمام طلباء کا نظم و کنٹرول ان کے پاس تھا، اور وہ اتنے منتظم تھے کہ رات میں آدھی رات کو اٹھتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کر کے پورے بورڈنگ کا سروے اکیلے گھومتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اس وقت جو طالب علم پڑھ رہا ہو وہ طالب علم سے بہت تعلق ہو جاتا تھا انہیں، اور اس پر خاص نظر رکھتے تھے۔
تو رات میں چپکے سے اٹھ کر کسی نہ کسی وقت پورے بورڈنگ میں گھومتے تھے. ان کا قصہ ہم نے سنا کہ ایک کمرہ تھا, اس کمرے کے پاس سے حضرت گزرے تو کمرے کا دروازہ بند ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے. احاطہ مولسری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, ایک کمرہ ہے, احاطہ مولسری ایک دروازہ ہے, وہاں سے دائیں بائیں گھومتے ہیں تو بائیں جہاں گھومتے ہیں وہاں ایک کمرہ ہے, اس میں ایک ہی طالب علم رہتا ہے اور اس کا دروازہ ہے اور پاس میں ایک چھوٹا سا کھڑکی ہے. تو چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی, دروازہ بند تھا. تو حضرت جب وہاں سے چلے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر اندر پڑی تو اندر ایک کتاب ہے مختصر المعانی, ہمارے یہاں بڑی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے. تو وہ کتاب یوں کھلی پڑی ہے اور دو سانپ یوں اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ایک سانپ یوں کھڑا ہے, ایک سانپ یوں کھڑا ہے اس کتاب کے اوپر. حضرت وہاں سے گزرے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر پڑی کہ کتاب کھلی ہے اور دو سانپ ہیں, ایک یوں کھڑا ہے اور یوں فن چڑھا کر کے دیکھ رہا ہے اور ایک یوں کر کے یوں دیکھ رہا ہے. حضرت نے جا کے کنڈا بجایا, دروازہ تو بند تھا, نوک کی, کنڈا بجایا تو فوراً کھول دیا, اس کا دروازہ کھول دیا. دو طالب علم اندر بیٹھے بیٹھے کتاب لے کر پڑھ رہے ہیں, دو طالب علم بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا خبردار, آج تو تم نے یہ حرکت کی, آئندہ اگر یہ حرکت کرو گے مدرسے سے اخراج کر دوں گا. ڈانٹا انہیں کہ خبردار, یہ تو میں نے دیکھا تھا, میری نظر پڑ گئی, اگر کوئی دوسرا طالب علم دیکھ دیتا تو بیچارے پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو حضرت نے سخت ڈانٹا اور یہ کہا کہ خبردار, آج تو تم نے شرارت کی ہے اور یہ حرکت کی, آئندہ اگر یہ حرکت کی تو مدرسے سے اخراج کر دوں گا. یہ کیا کرے گا, آگے بڑھ گئے. یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا قصہ ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے تو ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا تھا بزرگوں کے زمانے سے, اور آج تک چھوڑا جاتا ہے. ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا ہے اور طلبا اس سے پیچھے بیٹھیں گے, استاد کے سامنے ایک جگہ اسٹیج خالی چھوڑا جاتا ہے. ہم نے بزرگوں سے یہ سوچا ہے کہ یہ ان جنات کے لیے جگہ خالی چھوڑی جاتی. سر یہ تھوڑی بہت واقعات ہیں, لیکن قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ تو حقائق ہے. قرآن و حدیث میں جو آیا وہ تو حقائق ہیں, یہ تو واقعات ہیں. واقعات بہرحال واقعات ہوتے ہیں, واقعات کی کوئی زیادہ گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے, لیکن قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے. لہذا جنات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں جتنا بتلایا گیا ہے اتنی ہی معلومات ہم رکھتے ہیں. اس سے زیادہ آپ جو سوال کریں اس کا جواب دینے سے ہم معذور ہیں. ساری باتیں نہیں جانتے ہم. اس کا جواب یہ ہے کہ تم جتنی باتیں ڈیٹیل پوچھنا چاہو وہ ساری ڈیٹیل ہم نہیں جانتے. وہ بھی ان کو مزے لینا چاہتے ہیں, ان کے سوال کا مقصد صرف مزہ لینا ہے. تو میں مزہ بھی ان کو بتلا تھا, مگر مجھے آتا نہیں تو کیا بتاؤں. ایسے ہی اور سوالات بھی ان کے اور بہت تھے, وہ میں لایا نہیں, مجھے یاد بھی نہیں ہے. یہ جو سوالات آئے ہیں ان کو پہلے دیکھ لو, پھر اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس زیور ہے, سونے کا چاندی کا زیور ہے, اور اتنا زیور ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اور اس کا شوہر فوت ہو گیا. عورت کے پاس کوئی ذریعے معاش نہیں ہے, تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ سمجھے سوال. ایک عورت کے پاس زیور ہے سونے چاندی کا, اتنا زیور ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو. شوہر ہوتا تو شوہر کھلاتا پلاتا, لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اس کے پاس ذریعے معاش نہیں ہے, تو یہ جو اس کے پاس زیور ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ان زیوروں میں زکوٰۃ واجب ہوگی. رہا ہے کہ وہ کھائے گی پیے گی, کیا کھائے گی پیے گی؟ کھائے گی پیے گی, یا تو شوہر سے میراث ملی ہے وہ کھائے گی, مہر ملی ہے وہ کھائے گی. زکوٰۃ یہ جو زیور ہیں بیچ کر کاروبار کرے گی وہ کھائے گی, یا زیور ہی کھائے گی؟ تو زیور کھائے گی تو تھوڑا سا زکوٰۃ بھی دے گی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہاں تو یہ خامخواہ کا مسئلہ ہے, وہ حکومت کا ویلفیئر کہاں گیا؟
غرض مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، قصہ ختم۔ دوسرا سوال ہے، اگر بحالت مجبوری عورت کو نوکری کرنی پڑے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے تو کیا اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور نیز کون سا پیشہ مناسب رہے گا؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ یہاں کے احوال کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے کہ گھر کا گزارا ہو سکے، وہی ویلفیئر والا چکر کہاں گیا یہاں؟ اس لیے یہاں کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے کہ ایک عورت مجبور ہے، کوئی گزارے کی شکل ہی نہیں، اس لیے اسے کام کرنا ہے۔ یہاں تو جو کام نہیں کرتے وہ مزے میں ہیں، کام کرنے والے بیچارے پریشان ہیں۔ اور یہ سن لو، ہمارے جو فیملی پرابلمز ہیں ان میں آدھے پرابلمز صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ عورتوں کو پیسے دیتی ہے، اس لیے یہ فیملی پرابلمز سارے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے تعلق کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ سوال معنی رکھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے اس سوال کو لے لو کہ ہندوستان میں ایک عورت ہے، اس کے پاس گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کاروبار کر سکتی ہے؟ بے شک کر سکتی ہے۔ کون سا کاروبار کرے گی؟ وہ کاروبار کرے گی جس میں پردے کے ساتھ عزت و آبرو کو محفوظ رکھ کر وہ جو بھی کاروبار کر سکتی وہ کاروبار کرے گی۔ مثلاً گھر میں بیٹھ کر کے سینے پیرونے کا کاروبار کرے گی، گھر میں بیٹھ کر سینے پیرونے کا کاروبار کرے گی، گھر میں بیٹھ کر سلائی کرے گی، اپنے پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھی سلائی کر رہی، اپنا پیسہ پیدا کر رہی، کھا رہی۔ بلکہ اس سے پہلے کھیت ویت ہے اپنے کھیت میں چلی جائے گی، کھیت میں کام کرے گی، کھیت میں پردے کے ساتھ کام کرے۔ ہماری یہاں دیوبند میں یعنی مغربی پہ ویسٹ یو پی میں عورتیں ایسی بہت غریب عورتیں ہوتی ہیں تو اچھے گھرانوں کے یہاں جا کر کھانا پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں اور کوئی بے پردگی نہیں۔ جب وہ کام کرنے والی عورت میرے گھر میں آئے گی میں گھر میں نہیں جاؤں گا، وہ محلے کی عورت جو کام کرنے والی گھر میں آئے گی برتن دھونے، میں اپنی بیٹھک میں بیٹھوں گا، وہ اندر جھاڑو لگائے گی، برتن دھوئے گی گھر کی عورتوں کے ساتھ۔ وہ مسلمان عورت ہی محلے کی ہے، وہ آ کر ہمارے گھر میں کام کرے گی اور مہینے کی ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں گیہوں صاف کرنے محلے کی کسی غریب عورت کو بلا لیا اور گھر میں بیٹھ کر گیہوں پھٹک دے گی اور اس کے 10 روپے ایک بوری پر ہم دے دیں گے اسے۔ تو بے شمار کام ہیں جو پردے کے ساتھ عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں اور وہ سارے کام عورت کرے گی۔ عورت کو شریعت نے کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں وہ کام جس میں احکام شرع کی خلاف ورزی ہو، جس میں نہ پردہ ہو نہ عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اجنبی لوگوں کے سامنے ہو، دکانوں پر شاپوں پر جا کر سیلز مینی ہو، وہاں جا کر فروختگی ہو، ظاہر ہے کہ اسلام میں ان نوکریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لو، یہ جو ہماری بہنیں ہیں جن کو اس ملک میں یا امریکہ میں یا برٹش میں کام کرنا پڑتا ہے یعنی جاب کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ عورتیں تو ہو سکتا ہے مجبوری سے جاب کرتی ہوں، ورنہ زیادہ تر عورتیں شوق میں جاب کرتی ہیں۔ بہت سے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کی بیٹیاں جاب نہ کریں مگر وہ نہیں مانتی، وہ جاب کرنے جاتی، ان کو مزہ آتا ہے جاب کرنے میں، تو مجبوری میں نہیں کرتی، شوق میں کرتی ہے۔ ورنہ اس ملک کے اندر تو گزارا نہ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں، پھر جاب کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اور جب اس مسئلے کو سمجھو ہو تو ایک مسئلہ اور سمجھو۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے گزارے کی شکل نہیں، یہ مسئلہ بول دینا تو بہت آسان ہے، باقی اسلام کا جو پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو پورا سمجھو تو اسلام میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کسی عورت کے لیے گزارے کی شکل نہیں۔ ہم اپنا سسٹم بگاڑ لیں تو اس کا علاج کسی کے پاس کیا ہے؟ اب اسے سمجھو تو یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے۔
اسلام میں نصاب دو ہیں. ایک نصاب وہ ہے جو قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے. جس شخص کے پاس یہ نصاب ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ نکال کر دوسروں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور ایک نصاب اس کے علاوہ ایک دوسرا نصاب ہے جو قدرت ممکنہ والا نصاب کہلاتا ہے. اور وہ جس کے پاس نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں. اور قدرت میسرہ والا اس کے اوپر یہ 5 چیزیں تو ہے ہی، اس کے ساتھ 6ٹھی کی زکوٰۃ بھی. یہ نصاب کیسے بنتے ہیں اسے سنو. اگر گولڈ ہے تو 7.5 تولہ گولڈ، 7.5 تولہ یعنی 87 گرام، 87 گرام .50، 87 گرام .50 یعنی 87.5 گرام یہ سونے کا نصاب ہے. یہ کب ہے؟ جبکہ کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف سونا ہو. تو جب اتنا سونا ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 112 گرام. استغفر اللہ، 612 گرام، غلطی ہو گئی تھی، 112 نہیں 612 گرام چاندی. تو اگر اس کے پاس میں 612 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے واجب نہیں ہوگی. یہ کب ہے؟ جبکہ صرف چاندی ہو. اور اگر کسی کے پاس میں کرنسی ہے تو کرنسی کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کے ساتھ قیمت دیکھی جائے گی، اور جس کی قیمت کم ہوگی اس کے ساتھ اکول کر کے اتنی کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ظاہر ہے کہ 87.5 تولہ 87.5 گرام گولڈ اس کی تو قیمت بہت ہوتی ہے، اور 612 گرام سلور اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو 612 گرام سلور کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اتنے ڈالر کسی کی ملکیت میں ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر کسی کے پاس میں 5 تولے چاندی ہے، کسی کے پاس 5 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے اور 100 ڈالر ہیں، تو ظاہر ہے کہ تنہا گولڈ نصاب نہیں ہو تو 2 تولے ہے، تنہا چاندی نصاب نہیں ہو تو 5 تولے ہے، 10 تولے ہے، 100 ڈالر نصاب نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب تینوں کو رقم بنائیں گے. 100 ڈالر تو 100 ڈالر ہے ہی، یہ 2 تولے سونا ہے اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر وہ بھی لکھو. یہ جو 5 تولے چاندی اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر. ٹوٹل کیا آیا؟ ٹوٹل آیا 700 ڈالر. اب یہ دیکھو کہ 700 ڈالر یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا زیادہ ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے تو ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ جو 2 تولے سونا، 5 تولے چاندی اور 100 پاؤنڈ یہ سب مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اس میں زکوٰۃ نصاب بن گیا. کسی کے پاس میں بزنس گڈس ہے، فروختگی کا سامان ہے، کوئی چیز فروختگی کی ہو. ایک آدمی مٹی بیچتا ہے، ندی میں سے مٹی نکال کر لاتا ہے اور وہ کنسٹرکشن کی مٹی اور بیچتا ہے، اس مٹی کی قیمت کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو بھی تجارت کے لیے جو بھی گڈس ہے، سامان ہے، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. 4 چیزیں کیا؟ گولڈ، سلور، کرنسی اور تجارت کا کوئی بھی سامان. یہ چاروں ایک ہی کیٹیگری کی ہے، لہذا ان چاروں کو ملا کر کے نصاب بنایا جائے گا. ہاں کسی کے پاس اونلی گولڈ ہو تو پھر گولڈ والا نصاب بنے گا. کسی کے پاس میں صرف چاندی ہو تو چاندی والا نصاب بنے گا.
لیکن اگر یہ 4 میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے ہے تو پھر سب کی قیمت لگا کر کرنسی بنائیں گے، اور کرنسی بنا کر کے چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک دوسرا ہے مویشی، مویشی ہیں اونٹ، گائیں اور بھینسیں، یہ ایک کیٹیگری ہے، گائیں اور بھینسیں ایک کیٹیگری ہے، اور بھیڑ بکری یہ ایک کیٹیگری ہے۔ یہ 3 زکوٰۃ کے مال ہیں، اور تینوں کی کیٹیگریاں الگ الگ ہیں اور نصاب الگ ہے۔ اونٹوں کا نصاب ہے 5 اونٹ، 5 اونٹ ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں نہیں۔ گایوں بھینسوں کا نصاب ہے 30 ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں نہیں۔ بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب ہے 40، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 40 ہوں گے تو نصاب آئے گا۔ اور اگر کسی کے پاس میں 3 اونٹ ہیں، 15 گائیں ہیں، 20 بکریاں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان اونٹوں کو گایوں کے ساتھ اور بکریوں کو سب کو ملا کر قیمت نہیں کریں گے، یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ اونٹ الگ کیٹیگری ہے، گائے بھینس الگ کیٹیگری ہے، اور بکریاں اور بھیڑیں الگ کیٹیگری ہیں، اور ان کا الگ الگ نصاب ہے۔ ایک کے پاس میں 2 تولے سونا ہے اور 25 بکریاں ہیں، ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے، یہ 2 تولے سونا الگ کیٹیگری ہے اور 25 بکریاں الگ کیٹیگری ہے۔ کسی کے پاس میں $200 ہیں اور 3 اونٹ ہیں، تو ان ڈالروں کو اونٹوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے، یہ اونٹ الگ کیٹیگری ہے، ڈالر الگ کیٹیگری ہے۔ اور یہ جو مویشی ہیں جانور، ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ صائمہ ہوں، یعنی پورا سال یا سال کا زیادہ حصہ۔ اگر جانوروں کو کھیت میں گھاس اگا کر کے وہ لا کر کھلانی پڑتی ہے، ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنے ہوں۔ مارکیٹ میں سے گھاس خرید کر لا کر کھلانی پڑتی ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنے ہوں۔ پورا سال یا 6 مہینے سے زیادہ وہ جانور سرکاری جو گھاس ہے، جنگلی گھاس، گورنمنٹ کی جو زمین پڑی ہے اس میں جو گھاس ہے اور درخت اور پتے ہیں، وہ کھا کر اپنا گزارا کرتے ہوں تو زکوٰۃ آئے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ دودھ یا نسل کے لیے جانور ہوں، کام کاج کے لیے نہ ہوں۔ اگر بیل ہیں کھیت میں چلانے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اونٹ ہیں گاڑیوں میں چلانے کے لیے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وہ جانور دودھ اور نسل کے لے کے ریوڑ پال رکھا ہے، اس ریوڑ کا دودھ لے رہے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے بڑھتے ہیں وہ بیچتے ہیں، تو دودھ اور نسل کے لیے وہ جانور پالے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر مزدوری کرنے کے لیے، ہل میں چلانے کے لیے، گھوڑا گاڑی میں چلانے کے لیے، بیل گاڑی میں، اونٹ گاڑی میں چلانے کے لیے، سواری کے لیے، کام کاج کے لیے جانور ہیں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ ہوئے 4 نصاب ہوئے، ایک اونٹوں کا نصاب، ایک گائے بھینسوں کا نصاب، ایک بھیڑ بکریوں کا نصاب، اور ایک سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب۔ یہ 5 نصاب ہوئے، اور ایک نصاب کھچڑا نصاب ہوا، وہ ہے سونا، چاندی، اموال تجارت کا کوئی بھی سامان اور کرنسی، یہ سب ملا کر کے نصاب ہوا۔ یہ جتنے میں نے نصاب گنائے، ان نصابوں کا نام ہے قدرت میسرہ والا نصاب، اور جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 6 چیزیں واجب ہیں، بس اسے الگ یاد رکھو۔ ایک دوسرا نصاب ہے، یہ جتنے میں نے نصاب گنائے اس کے علاوہ چیزیں، یہ جتنی میں نے چیزیں گنائی یہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس میں پراپرٹی ہے، سامان ہے، مکان ہے، مکان کے اندر سامان ہے، تو وہاں ایک قاعدہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں وہ ایک طرف کرو، اس کا ایکسپشن کرو، اسے نہیں گنیں گے۔ بنیادی ضرورتوں سے زائد جو بھی چیز ہے وہ نصاب میں گنی جائے گی۔
ایک آدمی کے پاس زمین ہے 50 بیگھے، اس کی فیملی کے گزارے کے لیے کتنے بیگھے چاہیے، کتنے بیگھے کی آمدنی سے اس کا فیملی کا گزارا ہوگا؟ 30 بیگھے اس کے پاس ہوں تو اس کی آمدنی سے اس کی جو بھی فیملی ہے اس کا گزارا بہترین ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 20 بیگھے زائد زمین ہے وہ بھی قیمت لگ کر کے وہ بھی نصاب میں شمار کی جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس یا ایک عورت کے پاس میں کپڑے ہیں، اس کو روزمرہ کی ضرورتوں کے پہننے کے لیے کتنے کپڑے چاہیے؟ ہمارے ہندوستان میں تو مرد کو 3 جوڑی چاہیے، عورت کو ہم 5 جوڑی کہتے ہیں۔ 5 جوڑ عورت کے پاس، ہندوستان کے لیے 5 جوڑ عورت کے لیے ضرورت کے کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 جوڑ کپڑے ضرورت کے۔ آپ کا یہ ملک 60 والا ملک ہے تو تھوڑا سا بڑھا دو، اس کا دگنا کر دو، بہت زیادہ چکنا چوگنا مت کیجیے۔ 3 جوڑ کے 6 جوڑ بنا اجازت دے دو، عورت کو 5 جوڑ کے 10 جوڑ دے دو۔ اس سے زائد اگر اس کے پاس میں کپڑے ہیں، سلے ہوئے ہوں یا بغیر سلے ہوئے ہوں، وہ سب کپڑے نصاب میں لگیں گے۔ ہمارے گھر میں برتن ہے، ہمارے گھر میں برتن ہیں، ان گھر میں جو برتن ہیں ان میں سے کتنے برتن گھر کی ضرورت کے لیے چاہیے؟ فلاں فلاں فلاں، یہ اتنے برتن چاہیے، اور یہ زائد ساری کی ساری جو یہ بڑائی بھری پڑی ہے، یہ تو بیکار ہیں، کچھ تو شادی میں آئے ہیں، کچھ گفٹ میں آئے ہیں، کچھ ایسے اکٹھا ہو گئے ہیں، یہ سب نصاب میں لگیں گے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں ایسے برتن، کیوں رکھنے کی جگہ ہی نہیں، یہاں مکانوں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ باقی ہندوستان میں آؤ، پورا مکان کا مکان برتنوں سے بھرا پڑا ہے، اور کہیں 5-5 10-10 سال تک برتن کو استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جو جتنے زائد برتن ہیں یہ سب نصاب میں لگیں گے۔ ہمارے پاس مکان ہے جو آدمی کی ضرورت کے لیے ہیں، وہ الگ کرو۔ ایک مکان ہمارے رہنے کے لیے چاہیے، ایک مکان ہمارے ڈنگروں اور جانوروں کے لیے چاہیے، ایک مکان ہمارے مہمانوں کے لیے آتے ہم نے خالی چھوڑ رکھا ہے، چلو اسے الگ کرو۔ ایک مکان جو ہے ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے، یہ کرائے پر دے رکھا ہے، یہ مکان کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی۔ دیکھو، کرائے کے مکان میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو کرایہ آئے گا اس میں زکوٰۃ ہے۔ کرائے میں جو رقم آئے گی اس میں تو زکوٰۃ ہے، لیکن کرائے کا جو مکان ہے اس کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی۔ غرض میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ آدمی کی بنیادی ضرورتیں ایک طرف کرو، اس سے فاضل زائد بچی ہوئی تمام چیزیں قیمت لگا کر کے کاغذ پر ٹوٹل کرو۔ اگر وہ قیمت کا ٹوٹل 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا زیادہ ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ جو نصاب ہے اس کا نام ہے قدرت ممکنہ والا نصاب۔ جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں، یہ 5 گنو، تو وہ جو پہلے والا نصاب ہے اس پر 6 چیزیں واجب ہیں، تو یہ 5 تو وہاں ہے ہی اور 6ٹھی اور آئے گی۔ اس پر 5 چیزیں واجب ہیں، یہ گنو اچھی طرح سے۔ نمبر 1، ایسا نصاب جس کے پاس ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر جس پر زکوٰۃ واجب ہو وہی صدقہ فطر واجب نہیں۔ یہ جو دوسرا نصاب چھوٹا نصاب کہتے ہیں وہ بڑا نصاب ہے، یہ چھوٹا نصاب ہے۔ یہ چھوٹا نصاب جس کے پاس ہے اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نمبر 2، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس کے پاس وہ 20 بیگھا اور وہ ایک مکان جو زائد کرائے پر ہے اس کی قیمت لگ کر کے وہ قیمت جو ہے وہ حج کے بقدر ہو جاتی ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ وہ زائد زمین ہے، اگر کہیں پیسہ نہیں زمین بیچو اور حج کو جاؤ، یہ مکان بیچو اور حج کو جاؤ، حج فرض ہے۔ نہیں بیچنا ہے، قرض لے کے جانا ہو قرض لے کے جاؤ، مت بیچو۔ باقی جب اتنی مالیت تمہارے پاس زائد ہے تو حج فرض ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس بیلنس ہو تو حج فرض ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے، سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے، اور کہیں گے ہمارا پیسہ تو کہیں نہ تھی۔ بھائی تو رکھے تو تیرے پاس کچھ ہو۔
تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ حج جو ہے یہ بیلنس پر فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس میں ویلیو ہو اتنا تو ویلیو پر فرض ہوتا ہے. اور یہ ویلیو کی میں نے یہ کہی کہ اگر چھوٹا نصاب میں اتنی چیزیں بڑھتی ہیں کہ وہ 20 بیگھہ زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر حج ہو سکتا ہے تو حج فرض ہے. تیسری چیز ہے ایسا آدمی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. یہ زکوٰۃ لے گا، اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے اس کے لیے. جس کے پاس ایک چھوٹا نصاب ہے یہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے. کسی سے سوال کرے مانگے کہ میں غریب ہوں مجھے زکوٰۃ دو، غلط کہہ رہا، تو غریب کہاں ہے، تو چھوٹا نصاب رکھتا ہے. لہذا اس کا زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں رک کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں اندازہ کیا کہ یہ غریب آدمی ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں، اس کے پاس تو سارا گھر برتنوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ گھر برتن بیچیں گے تو چھوٹا نصاب بن جائے گا. یہ بعد میں ہمیں پتا چلا تو وہ جو زکوٰۃ دے دی پہلے وہ ادا ہو گئی، لیکن اب آئندہ اسے دینا جائز نہیں. لیکن جو پہلے دے دی گئی وہ ادا ہو گئی. لیکن جب اس کا حال معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس چھوٹا نصاب کے بقدر ہے تو آئندہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کو آئندہ زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس پر قرضے ہوں اور یہ جو زائد نصاب بنا ہے وہ قرضوں میں چلا جائے تو پھر دوسرا مسئلہ ہے. تو کتنی چیزیں ہوئی، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، حج فرض ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے. اور پانچواں مسئلہ، یہ جو پانچواں مسئلہ ہے اسی کو بتلانے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل کی ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ددھیالی خاندان میں اور ننیالی خاندان میں، جس کو اردو میں ناتا کہتے ہیں، یعنی جن سے انسان پیدا ہوا ہے، اس میں سے کون نکل گیا؟ سسرال نکل گیا، دودھ کے رشتے نکل گئے. لیکن ددھیال اور ننیال یہ دونوں اردو میں ناتا کہتے ہیں اسے. یہ جو ددھیال اور ننیال ہے، اس ددھیال اور ننیال میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اس حال میں ہے کہ وہ کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا تو اس کا خرچہ اس آدمی پر واجب ہے. یہ مسئلہ کوئی نہیں جانتا. خاندان کے ادھر کے خاندان کے اور ادھر کے خاندان کے ہر وہ مرد یا عورت جو اپنا گزارا نہیں کر سکتا، عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ کما نہیں سکتی ہے، کوئی لڑکا ہے، اندھا ہے، ڈیزیبل ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، نیم پاگل ہے، آدھی عقل ہے، آدھی عقل نہیں ہے، اور وہ اپنا کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا، تو ددھیال یعنی باپ کی طرف کا خاندان اور ننیال ادھر کا خاندان، ان میں سے کون سے رشتے دار، ان میں سے درجہ بدرجہ جو بھی رشتے دار اس حال میں ہیں کہ وہ خود کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتے تو ان کا خرچہ خاندان کے تمام ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس چھوٹا نصاب ہے. ان پر واجب ہے کہ ان کو خرچ دو، ان کا مینٹیننس کرو. لہذا اسلام میں تو یہ سوال کہ ایک عورت مجبور ہے اس کے پاس گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے، یہ اسلام میں سوال ہی نہیں ہے. یہ 5 چیزیں واجب ہیں کس پر؟ جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے، اور جس کے پاس بڑا نصاب ہے اس پر 6 چیزیں واجب ہیں. یہ 5 چیزیں تو اس پر ہیں ہی، اور چھٹی چیز اس پر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دے. زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، یہ چھٹی چیز اس پر آئی. تو بڑے نصاب والے پر 6 چیزیں واجب ہیں، چھوٹے نصاب والے پر 5 چیزیں واجب ہیں. پھر اگر مان لو کہ ایک مرد یا ایک عورت ایسی ہیں کہ جو ڈیزیبل ہے، بوڑھے ہیں، بیوہ ہیں، کوئی ان کی گزارے کی شکل نہیں ہے، تو پھر ان کا مینٹیننس گورنمنٹ کے ذمہ ہے. ان ایسے تمام معاشرے کے ایسے کمزور افراد کا سب کا خرچہ حکومت کے ذمہ ہے، بیت المال سے ان کو، ویلفیئر سے ان کو ملے گا.
اور یہ جو یورپ کی حکومتوں نے ویلفیئر ہیلپ والی جو شکلیں لی وہ سب اسلام کی تھی اور ہماری تھی، اسلام کی تھی، اور ہم بھول گئے، ہماری حکومتیں سب بھول گئی اور پرائے اسے لے کر اس پر عمل کرنے لگے، اور ہماری چیز ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا، دوسرے لے گئے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تو اس حکومت اتنی کمزور تھی کہ حکومت چلانا ہی مشکل تھا۔ حضور کے زمانے کے احوال آپ جانتے ہیں، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے احوال بھی آپ جانتے ہیں، مگر حضرت عمر کی جب حکومت آئی اور ملک بہت بڑا فتح ہوا اور مال غنیمت آیا اور پیسے آئے ہیں، تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو میں ایسا نظام فٹ کر کے جاؤں گا کہ کوئی معاشرے کا کمزور انسان عمر کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مگر حضرت کو 1 سال اور زندہ رہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پتہ نہیں حضرت کے ذہن میں کیا پلان تھا۔ یہ فرمایا کہ 1 سال مجھے موقع مل جائے زندہ رہنے کا تو ایسا نظام بنا کر جاؤں کہ عمر کے علاوہ معاشرے کا کوئی کمزور، عمر کے علاوہ کسی کا محتاج ہی نہ رہے۔ تو ایسے تمام افراد کا حکومت کے بیت المال میں حق ہے، یہی وہ ویلفیئر ہے، یہی وہ اسلامی سسٹم اور نظام ہے جو ہم اسلام کی دین تھی دنیا کو۔ مگر آج پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے کہ جس قوم کی یہ چیز تھی، میرے بھائیو یہی نہیں ہے، اخلاق کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، مورل کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جس قوم کے پیغمبر اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ جتنے شاندار اور اعلیٰ اخلاق ہیں وہ انسانوں کو سکھا دوں۔ اس انسانوں کی قوم کا، امت کا کیا حال ہے؟ ذرا سعودیہ میں ایک مرتبہ عمرے اور حج جا کر دیکھو کتنا پریشان کریں گے، اور یورپ میں کسی ملک میں اترو، امریکہ کے کسی ملک میں اترو، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہایت سہولت سے 10 منٹ میں آپ باہر امیگریشن سے باہر آ جائیے، کوئی پریشان نہیں ہے۔ اور سعودیہ میں اتریے آپ عمرے کے لیے 4 گھنٹے سے کمرے میں بند کر دیں گے، نام ہی نہیں لیں گے۔ اور میں 10 مرتبہ گیا ہوں اور ہر مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہاں مکہ اور مدینہ نہ ہوتے تو اس ملک میں کبھی قدم نہ رکھتا۔ اتنا پریشان، میں 10 مرتبہ جا کے اتنا پریشان ہوتا ہوں۔ کوئی بات سمجھنے کا نام ہی نہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ان کے پاس۔ تو مورل ہمارا کہاں چلا گیا ہے؟ ہم کس نبی کی امت تھے اور ہمیں کیا مورل ہمارے حضور دے کر گئے تھے؟ ہمارے یہاں اخلاق کا جنازہ نکل گیا، وہ اخلاق پرائے نے لے لیے، ہماری جولی خالی ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ ویلفیئر سسٹم، یہ تو اسلام کی دین تھی دنیا کو۔ آج دنیا کی کوئی حکومت، مسلمانوں کی کوئی حکومت، کوئی ویلفیئر سسٹم نہیں، کوئی غریبوں کا سہارا، کہیں کچھ نہیں، اور دوسروں نے اسے اڑا لیا، اور دوسروں نے طرح طرح سے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے انہوں نے سب غریبوں کی امداد کرنی شروع کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوال لفظ آ رہا ہے کہ ایک عورت مجبور ہے، یہ سوال اسلامی معاشرے میں نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں تو ایسی مجبور عورتوں کا خرچہ معاشرے کے ان مالداروں پر ہے جن کے پاس میں بڑا نصاب ہے یا چھوٹا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے تو ویلفیئر بیت المال میں ہے، اور بیت المال بھی نہیں ہے تو پھر یہ زکاتوں کا جو نظام ہے، یہ زکاتوں کا نظام اسے ہی ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس ملک میں یہ سوال جو ہے یہ تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، مگر دوسری جگہ پر یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں، ہمارا جو بگڑا ہوا نظام ہے، آج ساری دنیا کا ہمارا بگڑا ہوا جو نظام ہے، اس بگڑے ہوئے نظام میں یہ سوال اہمیت رکھتا ہے۔ آج ایسا ہے کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں اور رات کو بھوکی سوتی ہے، اور میں نہ لکھ پتی ہوں، خوب اتنا کھاتا ہوں کہ ڈکارے لیتے لیتے رات میں تھک جاتا ہوں، اور وہ بیچاری بھوکی رہتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال پائی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ سوال ہے۔ لہذا اس معاشرے میں جواب یہ ہے کہ عورت احکام شرعیہ کا لحاظ کر کے، پردے کا لحاظ کر کے، عزت و آبرو کا لحاظ کر کے، ہر جائز کاروبار کر کے 4 پیسے کما سکتی ہے اور اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ بتاؤں مسئلہ جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یا سنا ہوگا تبھی توجہ نہیں کی ہوگی۔
عورت عدت کے زمانے میں گھر سے نہیں نکل سکتی، طلاق کی عدت میں عورت کو طلاق کی عدت، شوہر طلاق بھی عدت کے زمانے میں گھر سے نہیں نکلے گی، کیوں؟ عدت کا خرچہ شوہر دے گا۔ لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت عدت میں ہے اور عورت پر گزارے کا کچھ نہیں ہے، بعض بتاؤ شوہر غریب ہوتا ہے، میراث کچھ بھی نہیں ملی، جو گھر ہے وہ گھر بھی کسی کا کرائے پر ہے، کھانے پینے کا بھی وہ روز کما کما کر بیچارہ لاتا تھا اور یہ دونوں میاں بیوی کھاتے تھے، وہ تو اچانک مر گئے۔ یہ جو وفات کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کے گزارے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دن میں نکلے اور کمائے، کسی کا نوکری کرتی ہو، برتن دھوتی ہو، آٹا پیستی ہو، جھاڑو لگاتی ہو، وہاں جائے اپنا گزارا کرے، اس کا کھیت ویت ہو کھیت میں جائے کام کرے، رات میں اس گھر میں آ جانا ضروری ہے، صبح سے شام تک دن کے اندر عدت کی حالت میں وہ کام کاج کے لیے جا سکتی ہے، یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس عدت والی کا خرچہ کسی کے ذمہ نہیں ہے، اس عدت والی کا خرچہ جو اس کو شوہر سے میراث ملے گی اس میراث میں سے اسے خرچ کرنا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میراث کچھ نہیں آتی، تو اس مجبوری میں عدت میں شریعت نے کمانے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی، لیکن عزت اڑانے کی اجازت نہیں دی، بے پردگی کی اجازت نہیں دی، عزت آبرو باختگی کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے عورت کے لیے کاموں کا ایک سرکل مقرر کیا، ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ اپنی عزت، آبرو، پردہ، ناموس، ان سب چیزوں کی حفاظت کے ساتھ گھر کے اندر رہ کر جو کاروبار کر سکتی وہ ضرور کرے، گھر سے باہر جا کر کے بھی کر سکتی وہ ضرور کرے، لیکن جو صورتیں ان مغربی ممالک میں چل رہی ہیں ان صورتوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کچھ لوگ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہاتھ منہ کو لگا کر آنکھوں پر پھیر لیتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ چیز چلی ہے ایک ایسی حدیث سے جو موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی۔ حدیثوں میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب حدیثیں ایک درجے کی نہیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں، بہت کمزور بھی ہوتی ہیں، اور ایک حدیث موضوع ہوتی ہے بالکل گھڑی ہوئی۔ تو یہ ایک گھڑی ہوئی موضوع حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر یہ عمل چلا ہوا ہے، وہ حدیث معتبر نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا جنازے کے ساتھ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ کیا جنازے کے ساتھ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ جنازے کے ساتھ نہیں، جنازے کے بغیر بھی نہیں جا سکتی۔ تم تو جنازے کے ساتھ پوچھ رہے ہو، وہ تو بغیر جنازے کے بھی نہیں جا سکتی۔ جب بغیر جنازے کے قبرستان نہیں جاتے تو جنازے کے ساتھ کہاں سے جائیں گے؟ اس سلسلے میں تفصیل سنو۔ شروع اسلام میں مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ممانعت تھی، کوئی قبرستان نہیں جائے گا۔ مردوں کو بھی ممانعت تھی، عورتوں کو بھی ممانعت تھی، کوئی قبرستان نہ جائے۔ کیوں؟ لوگ شرک میں سے نئے نئے نکل کر آئے تھے، ایمان کی جڑیں ان کے دلوں کے اندر، توحید کی تعلیم ان کے دلوں میں جب تک مضبوط نہ ہو جائے، وہاں تک کے لیے یہ عارضی حکم دیا تھا قبرستان کوئی نہ جائے۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد میں حکم بدلا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ الا فزوروها فانها تذکر الاخرۃ وترغب فی الدنیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے قبرستان جانے سے آپ حضرات کو روک دیا تھا، اب اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔
معلوم ہوا کہ جب قبرستان جانا ناجائز تھا، سب کے لیے ناجائز تھا، حضور کے لیے بھی اجازت نہیں تھی، حضور کے لیے بھی اجازت نہیں تھی قبرستان جانے کی، بس جاؤ میت دفن کر کے چلے آؤ، پھر مت جاؤ قبرستان۔ اب حضور کو حضور کی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی، معلوم ہوا کہ وہ قبرستان جانے کی ممانعت تھی، وہ ممانعت اٹھا لی گئی۔ یہاں کوئی سوال کرے گا کہ حضور کی والدہ ماجدہ اور حضور کے والد ماجد کا کیا حکم ہے؟ وہ تو حضور کے نبوت ملنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ مسلمان ہیں یا کیا ہیں؟ جواب یہ کہ ہمیں نہیں معلوم، قیامت کو میدان قیامت میں آئیے، وہاں سوال پوچھو، وہاں جواب دے دیں گے۔ ایسی باتیں پوچھو جس سے تمہارے دین کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ سب معاملات کیا ہونے ہیں؟ کل پردہ جب اٹھے گا قیامت کے دن سب چیزوں کے احوال معلوم ہو جائیں گے، اس میں سب دلائل مختلف ہیں، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ۔ لہذا ایسے مسئلوں میں نہیں الجھنے کا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو ممانعت تھی وہ اٹھا لی گئی، اور اب سب لوگوں کے لیے اجازت قبرستان جانے کی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سنو، قبرستان جایا کرو، جب اجازت ہو گئی تو اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے کے دو فائدے ہیں، ایک تو دنیا سے دل ہٹتا ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، دنیا کی رغبت دل میں کم ہوتی ہے، اور دوسرا آخرت یاد آتی ہے۔ یہ فائدہ ہے قبرستان جانے کا، اور یہ فائدہ کہ ہم قبرستان جائیں گے، کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، وہ تو فائدہ ہے ہی، وہ تو میت کا فائدہ ہے۔ ہمارا اپنا فائدہ یہ ہے کہ آخرت سے دل ہٹتا ہے، اور دنیا سے دل ہٹتا ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ یہ ایک حدیث شریف یہ ہے۔ دوسری حدیث شریف یہ ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بکثرت قبرستان جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بکثرت قبرستان جاتی ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ان کا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہوا۔ مکہ مکرمہ سے 17 مائل پر ایک گاؤں تھا حبشہ، حبشہ نہیں حبشہ، اس گاؤں میں انتقال ہوا، اور وہاں سے ان کا جنازہ مکہ لایا گیا، اور مکہ کا جو قبرستان ہے حجون، اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو حضرت عائشہ مدینہ شریف تھی۔ حضرت عائشہ ہر سال حج کے لیے تشریف لاتی تھی، اور گورنمنٹ انتظام کرتی تھی، حکومت کا انتظام ہوتا تھا، اور حکومت کے انتظام میں حضور کی تمام بیویاں جو زندہ ہوتی تھی وہ حج کے لیے تشریف لاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ جب حج کے لیے تشریف لائیں تو قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر پر گئی، اور قبر پر جا کر کے انہوں نے 2 شعر پڑھے، کنّا کندمان جزیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدع فلما تفرقنا کأنی ومالکا من طول اجتماع لم نبت لیلتا معا۔ یہ 2 شعر پڑھے، یہ کہا کہ ہم دونوں بھائی بہن، اتنا ہمارا دونوں کا یارانہ اور دوستی اور تعلق تھا، جتنی جزیمہ بادشاہ کے یہاں 2 ہم نشین ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کا جتنا دوستی اور تعلق تھی، ہر وقت وہ ساتھ رہتے تھے، ایسے ہم بھائی بہن بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اتنا ہمارا گہرا تعلق تھا کہ دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ بھائی بہن تو کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے ہی نہیں، حتی قیل لن یتصدع۔ مگر پھر
بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن دنیا میں رہ گئی، اور ہم دونوں ایسے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ گویا زندگی میں ہمیں ایک دن بھی ساتھ نہیں رہے۔ یہ ساری دنیا کی حقیقت سمجھائی، دنیا کے تعلقات کی حقیقت سمجھائی۔ کتنا دنیا سے گہرا تعلق ہو، ایک کی آنکھ بند ہو گئی، ہفتے کے بعد ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک دن بھی ساتھ نہیں رہے۔ یہ اشعار پڑھے، یہ اشعار پڑھنے کے بعد میں قبر سے خطاب کر کے دو باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ بھیا آپ کی وفات کے وقت میں موجود ہوتی تو آپ کی قبر پر نہ آتی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت میں آپ کے پاس موجود ہوتی تو آپ کی قبر پر میں نہ آتی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کی وفات کے وقت میں موجود ہوتی تو آپ کا جنازہ یہاں مکہ میں نہ لانے دیتی، وہیں حفشہ دفن کرواتی۔ لیکن میں نہیں تھی تو لوگ لے آئے جنازہ یہاں، میں ہوتی آپ کا جنازہ یہاں نہیں لانے دیتی، وہیں دفن کرواتی۔ یہ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نہایت پکی مضبوط حدیث۔ اب یہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کے بعد میں یہ مسئلہ ہوا کہ مردوں کے لیے تو قبرستان جانے کی اجازت ہو گئی، نہ صرف اجازت ہو گئی بلکہ مستحب ہے کہ وقتاً فوقتاً کم سے کم مہینے میں 15 دن میں ایک بار ضرور قبرستان جانا چاہیے۔ اور جاؤ، بیٹھو، کچھ پڑھو، قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرو، اپنی موت کو یاد کرو، دنیا کو سمجھو، آخرت کو یاد کرو، عبرت لے کر گھر آؤ۔ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ہر مسلمان کو قبرستان جانا ہی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں رسم ہو گئی ہے کہ کوئی بڑی رات آ گئی تو ہو ہا کرتے کرتے قبرستان چلے گئے اور ہو ہا کرتے کرتے واپس چلے آ گئے، یہ سب رسمیات ہیں۔ رسمیات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ریالٹی اسلام میں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں 1-2 مرتبہ جاؤ اکیلے اور جا کر ایصال ثواب کرو، ایک کونے میں بیٹھو، خوب غور کرو اپنے دنیا کے حالات کو، اپنی آخرت کو یاد کرو اور وہاں سے سبق لے کر گھر آؤ۔ تو یہ تو مسئلہ طے ہے کہ مردوں کے لیے جائز ہو گئے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں آ کر اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہ حدیث عام ہے، سب کے لیے اجازت ہوگی تو عورتوں کے لیے بھی اجازت ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ قبر پر گئی ہیں، ناجائز ہوتا تو کیسے جاتی؟ ایک طرف تو یہ حدیث ہیں، دوسری طرف حضور نے قبرستان بکثرت جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کی وفات کے وقت ہوتی تو قبر پر نہ آتی، جائز تھا تو پھر کیوں نہ آتی قبر پر؟ اب یہاں سے اختلاف ہوا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں۔ فتویٰ یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کی، پھر آگے امام اعظم کے کیا قول ہیں، بعد کے بزرگوں کے کیا قول ہیں۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے کہ عورتوں کے لیے عورتوں کو مطلقاً قبرستان نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی بھی نہیں، ہر وقت بار بار بھی نہیں، میت کے ساتھ نہیں، میت کے ساتھ بھی نہیں، بغیر میت کے نہیں، بغیر میت کے بھی نہیں، عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ وہ جو ممانعت تھی پھر اجازت آئی، اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ شامل ہیں اجازت میں یا نہیں۔ لہذا احتیاط کی بات یہ ہے، کیونکہ عورتیں ہی قبرستان میں جا کر اگر میت کے ساتھ جائیں گی تو روئیں گی، دھوئیں گی، جزا فضا کریں گی، شور مچائیں گی، واہ ویلا کریں گی۔ دوسرے وقت میں جائیں گی، بزرگوں کی قبروں پر جائیں گی تو خرافات کریں گی، بدعات میں مبتلا ہوں گی، منتیں مانیں گی، اس کی قبر کو چومیں گی، چاٹیں گی، طواف کریں گی، اللہ جانے کیا کیا کریں گی، شرک و خرافات میں مبتلا ہوں گی۔ لہذا عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے، نہ مردوں کے ساتھ، نہ جنازے کے ساتھ، نہ بغیر جنازے کے۔ وہ ایصال ثواب کیسے کریں؟ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا کیا ضروری ہے؟ ایصال ثواب تو مسجد میں سے بھی ہو سکتا ہے، گھر میں سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔
مرد کیوں جاتے ہیں؟ مرد اپنی دنیا اور اپنی آخرت یاد کرنے جاتے ہیں، اور حضور نے اسی کو اصل بنیاد بنایا ہے کہ قبرستان جاؤ، قبرستان جانے سے تمہارا دنیا سے دل ہٹے گا، آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ ایصال ثواب کا ذکر اس میں نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، عورتوں کو قبرستان جانے کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ موت یہاں ہو کینیڈا میں اور دفن کے لیے ہندوستان یا پاکستان لے جاتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا اور حدیث سنائی حضرت عائشہ کی کہ 17 مائل پر سے ان کا جنازہ مکہ میں لایا گیا تھا۔ مکہ کا قبرستان تو بڑا بابرکت قبرستان ہے، مدینہ کا قبرستان تو بڑا بابرکت قبرستان ہے، اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھائی کا جنازہ لایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں موجود ہوتی تمہارا جنازہ یہاں نہیں لانے دیتی، وہیں دفن کرواتی۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہوا ہے وہیں دفن کیا جائے گا، اس کا جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جائز نہیں ہے۔ اور کوئی کسی بزرگ کا جنازہ گیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ فلاں بزرگ کا جنازہ پاکستان سے ہندوستان میں لے جا کر دفن کیا تھا، تو یاد رکھو کسی بزرگ کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ہے، عمل قرآن و حدیث ہے، حجت اتھارٹی قرآن و حدیث ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ کا کوئی عمل کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کیا جائے گا، اسے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس ملک میں اگر کوئی انتقال ہوا تو پاکستان یا ہندوستان لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی زمین میں کیا فضیلت رکھی ہے؟ مکہ مدینہ کی زمین میں تو فضیلت رکھی ہے، مکہ کا قبرستان اس کے فضائل آئے ہیں، مدینہ کے قبرستان اس کے فضائل آئے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی زمین میں کیا فضیلت رکھی ہے؟ اور یہاں کی زمین میں کیا نحوست ہے؟ اور اگر اتنی ہی نحوست یہاں کی ہے تو کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ جاؤ گھر اپنے۔ لہذا میرے بھائی برٹش والے بھی یہ کرتے ہیں، انڈیا والے تو نہیں کرتے کہ جنازہ انڈیا لے جاتے ہوں، لیکن پاکستان کے ہمارے بھائی جو برٹش میں ہیں وہاں بھی اللہ کے بندے کرتے ہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، جنازہ پاکستان لے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اگر ہندوستان والے انڈیا والے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، پاکستان والے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جہاں انتقال ہوا اس کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یاد رکھو، پرانے زمانے میں یہ چلا کہاں سے میں بتاؤں، پہلے قبرستان ہمارے الگ نہیں تھے، ایک ہی قبرستان تھا، اسی میں عیسائی بھی دفن کر رہے ہیں، اسی میں مسلمان بھی دفن کر رہے ہیں، اسی میں یہودی بھی دفن کر رہے ہیں، یہ صورتحال تھی۔ اب الحمدللہ برٹش میں بھی یہ صورت نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے، اب سیپریٹ ہو گئے ہیں، عیسائیوں کا قبرستان الگ ہے، ہمارا خطہ اور خطہ الگ ہے۔ تو یہ شروع ہوا تھا اس وقت سے کہ عیسائیوں کے بیچ میں، غیر مسلموں کے بیچ میں میت کیسے دفن کریں، اس مجبوری میں وہ لے جاتے تھے۔ تو وہ جس وقت شروع ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا، لیکن اب وہ مجبوری نہیں رہی، لہذا اب لے جانا جائز نہیں ہے۔ اب بھی کسی خاص جگہ پر ایسا ہے تو وہاں سے دوسرے اس شہر میں لے جاؤ جہاں مسلمانوں کا الگ قبرستان ہے۔ ملک سے مثلا اس ملک کے اس کینیڈا کی جگہوں کے مجھے نام یاد نہیں ہے، پورے مہینے میں یہی ٹورنٹو کا نام یاد ہوا ہے اور کسی جگہ کا نام مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن فرض کرو کہ یہاں کا جو دارالسلطنت ہے اٹاوا ہے، کیا ہے، اوٹاوا میں فرض کرو کہ وہاں مسلمان ہے اور وہاں قبرستان مسلمانوں کا الگ نہیں ہے، عیسائی مسلمان سب ایک ساتھ دفن ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ دفن نہیں کرنے کا، وہاں کے جنازہ ہو جائے تو کینیڈا ہی کہ کسی ایسی بستی میں لے جاؤ جہاں مسلمانوں کا قبرستان الگ ہو۔ تو میں کہتا کہ پہلے جو شروع ہوا تھا وہ اس مقصد سے شروع ہوا تھا، اب وہ مقصد الحمدللہ برطانیہ میں بھی نہیں رہا، یہاں بھی نہیں رہا، ہمارے قبرستان الگ ہو گئے، لہذا اب لے جانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ سمجھو، جہاں انتقال ہوا وہاں سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ اس کے لیے قاعدہ یہ سمجھو کہ ایک آدمی وطن میں انتقال نہیں ہوا ہے، دوسری جگہ انتقال ہوا ہے، کیوں دوسری جگہ کیوں انتقال ہوا؟ ایمرجنسی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر وہاں سے قریب میں ہاسپٹل میں گیا، وہاں دم توڑ دیا، یا بیمار ہو گیا تھا تو ہم دیوبند سے اسے علاج کے لیے میرٹھ لے گئے، دلی لے گئے،
اور دلی سے بامبے لے گئے, مدراس لے گئے, وہاں سے امریکہ لے گئے, تو علاج کے لیے بہت دور دور تک لے جاتے ہیں, اور جہاں علاج کے لیے گئے تھے وہاں دم توڑ دیا, اسے انتقال ہو گیا. تو یہ احوال پیش آئے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی وجہ سے انتقال ہو جائے, علاج کے لیے گیا تھا اور انتقال ہو جائے. ایک تو شکل یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ دیوبند کا ایک شخص میرٹھ ہی میں رہتا تھا, دلی ہی میں رہتا تھا, بامبئی ہی میں رہتا تھا. تو اب مسئلہ سنو, جہاں آدمی کا انتقال ہوا ہے وہاں تجہیز و تقسیم کرنے میں پریشانی ہے. کیوں؟ وہاں کسی سے جان پہچان نہیں ہے, کہاں میت کو غسل دیں, کون جنازہ اٹھانے کے لیے آئے, کن مسلمانوں کو بلائیں, ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, کہاں جنازہ پڑھیں, کون سے قبرستان میں لے جائیں, کون قبرے کو دے. یہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض مرتبہ. اور اپنے گھر لے جائیں تو دلی سے دیوبند میت آئے گی تو 1000 روپے ایمبولینس لے لے گی, 1000 روپے دے دیے اور گھر آ گئے. اب کوئی نو پرابلم, گھر میں غسل بھی ہو رہا ہے, کفن بھی آ رہا ہے, سارے رشتہ دار جاننے پہچاننے والے جنازے میں بھی آ رہے ہیں, قبرستان بھی کھد رہا ہے, اور کوئی تجہیز و تقسیم میں پریشانی نہیں ہے. 1000 روپے ہی خرچ ہوئے, اور دلی میں دفن کریں گے 1000 روپے بچ جائیں گے. لیکن اتنی مصیبتیں کھڑی ہوں گی, کہاں ہم دفن کریں گے؟ ہم 2 تو وہاں ہاسپٹل میں تھے, اب 2 آدمی اپنی میت کو کہاں نہلائیں, کہاں اس کو نماز پڑھیں, کہاں قبرستان میں لے جائیں, کن سے قبریں کھدوائیں. ایسی 2 شکلیں کے بیچ میں آدمی آئے تو جو ہلکی مصیبت ہو وہ اختیار کرنی چاہیے. یہ قاعدہ یاد رکھو. علاج کے لیے بامبے میں لے گئے تھے, علاج کے لیے مدراس میں لے گئے تھے, علاج کے لیے امریکہ لے گئے تھے اور انتقال ہو گیا. اب بامبے سے دیوبند لانا, مدراس سے دیوبند لانا, امریکہ سے دیوبند لانا, اس میں بہت پریشانی ہے. اور بامبے ہی میں دفن کر دینا, مدراس ہی میں دفن کر دینا, امریکہ میں دفن کر دینا, وہ بھی غریب الوطن اجنبی جگہ پر دفن کرنے میں بے شک پریشانیاں ہوں گی. لیکن انشاءاللہ مسلمانوں سے کوشش کرو گے, 1-2 مسجدوں میں جا کر ہیلپ مانگو گے تو مسلمان تعاون کریں گے اور تھوڑی بہت پریشانیوں سے جنازہ دفن ہو جائے گا. اور امریکہ سے دیوبند میں لے جاؤ گے, مدراس سے دیوبند لاؤ گے, بامبے سے دیوبند لاؤ گے تو کتنے خرچہ ہو جائے گا. تو اب جائز نہیں. اور اگر راستے میں دلی سے دیوبند سے دلی جاتا, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاسپٹل میں مر گیا, اس کو گھر لانا جائز ہے. دیوبند دلی میں علاج تھا, وہاں انتقال ہو گیا, اسے گھر لانا جائز ہے, کیونکہ وہاں سے گھر لانے میں کم پریشانی ہے اور دلی میں اس کو دفن کرنے میں زیادہ پریشانی ہے. یہ اس زمانے کے جو حالات بدلے ہیں ان حالات کے اعتبار سے یہ مسئلے کی ہم نے تفصیل کی ہے. ورنہ پرانا جو مسئلہ تھا کتابوں میں, جب نقل و حمل کی اتنی فیسلٹی نہیں تھی, اس وقت تو مسئلہ یہ تھا کہ جس کا جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرو. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں. یہ مسئلہ پہلے تھا, لیکن اب فیسلٹی بہت ہو گئی, سہولتیں ہو گئی, اور وطن سے بے وطن رہنے والے, غیر وطن میں رہنے والے ہی نہیں مرتے, بلکہ علاج وغیرہ کے لیے گئے ہوئے بھی انتقال کرتے ہیں. تو اس لیے آج کے بدلے ہوئے حالات میں مسئلے کا اب حل یہ ہے کہ آدمی کا دوسری جگہ انتقال ہوا ہے, وہاں دفن کرنے میں کم پریشانی ہے یا وطن میں لانے میں کم پریشانی ہے؟ وہاں بہت پریشانی ہے, اور وطن میں لائیں گے تھوڑا خرچہ ہو جائے گا لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اتنا قریب میں لا سکتے ہو, دلی سے دیوبند لا سکتے ہو. لیکن بامبے میں علاج ہو رہا تھا, مدراس میں علاج ہو رہا تھا, وہاں سے لانے میں بہت خرچ, اور وہیں دفن کرنے میں بے شک تھوڑی پریشانی ہے لیکن کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہے. تو پھر بامبے اور مدراس سے دیوبند لانا جائز نہیں, وہیں دفن کرو. یہ میں نے ایک قاعدہ اور مثال دی ہے, اسی کے قاعدے کی روشنی میں سب مسائل سمجھ لو. اس کے بعد ہے کہ اگر میت نے اس کی وصیت کی ہو تو اس کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ لازم نہیں ہے. میت نے اس کی وصیت کی ہو, یہ وصیت پوری کرنی لازم نہیں ہے. وہ وصیت جو شریعت کے مطابق ہے وہی پوری کرنی لازم ہے. ایک آدمی نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے مدینہ کے قبرستان میں دفن کیجیے. اب مدینہ والے, سعودیہ والے تو اجازت ہی نہیں دیتے, وہ زندہ کو اجازت نہیں دیتے, وہ زندہ کو اجازت نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں, جو وصیت شرعن جائز ہے وہی وصیت آدمی کو کرنے کا حق ہے, اور وہی وصیت پورا کرنا ضروری ہے. اور جو جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا شرعن جائز نہیں ہے, ایسی وصیت کرنا وصیت باطل ہے.
وہ وصیت باطل ہے، شریعت کے حکم کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک پرچے کے جوابات پورے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا ڈھیر ہے، اس لیے یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر اکٹھا ہوں گے تو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہو، آخرت میں مفید ہو۔ یا اللہ ہم اس علم سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے نہ دنیا میں مفید ہو نہ آخرت میں مفید ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں۔ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری طرف مائل ہو اور جھکے۔ یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر سے تر ہو۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔